آج میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کھیل کھیلوں گا جو کسی کے ساتھ نہ کھیلا ہوگا۔ امیہ بن خلف نے ایک وحشیانہ قہقہ کی گرج کے ساتھ اپنے ساتھیوں سے کہا، وہی امیہ جس کے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس نے شروع میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوی ایمان کو ریت کا محل اور بچوں کا کھیل سمجھ رکھا تھا، جس نے ایک غلام کے نغمہ توحید کو کچلنے کے لیے بدترین ظلم و ستم کیے۔ اسے جانتے ہوئے امیہ بن خلف کی دونوں آنکھوں میں وحشت عیاری کی چمک پھوندنے لگی۔ تم جانتے ہو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا غلام ہے، اور غلام کی حیثیت ہوتی ہی کیا ہے۔ پھر جب وہ عہد کی رٹ لگانا شروع کر دے تو میرے لیے تو سیاہ گوشت کا نفرت انگیز ڈھیر بن جاتا ہے۔ میں نے کہا میری پہلی ہی جھڑکی میں اس کے نئے دین کا بھوت اتر جائے گا، مگر نہیں اترا۔ پھر میں نے کون سا ظلم اس پر نہیں کیا۔ آتش تندور میں ڈال کر اس کے دین کا بھوت بسن کرنا چاہا، پھر اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھ کر دیکھا، مگر وہ اپنے مذہب سے ہٹ نہ سکا۔ اف محمد کا یہ جادو، اسے اتارنا میرے بس کی بات نہیں۔ مگر تم تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھیل کھیلنے والے ہو، لوگوں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہاں امیہ بن خلف، ہاں یہ کھیل ہے جو تم دیکھ لو گے۔ کیا یہ بات دلچسپ نہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سیاہ فام سے محبت ہو رہی ہے؟ امیہ بن خلف کا ایک اور وحشتناک قہقہ بلند ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ وحشی غلام میرا بھائی ہے، وہ میرے ظلم و ستم سے آزاد کرانے کے لیے ہر قیمت ادا کرنے پر تیار ہے۔ تو اس میں کھیل کی کیا بات ہے؟ لوگوں نے پھر چھیڑا۔ کھیل؟ امیہ بن خلف غصے سے بولا، سیاہ فام کا مول تول کیا کوئی کھیل نہیں ہے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیکار چیز کی کتنی بڑی قیمت چکانے کی ہمت رکھتے ہیں۔ میں اس غلام کی قیمت اتنی بتاؤں گا کہ یہ بھاگ جانے پر مجبور ہو جائیں گے، یا پھر اس بیکار چیز کے بدلے مجھے وہ چمکتی دمکتی چیز میرے ہاتھ میں دیں گے، یعنی کہ سونا۔ کیا عجیب کھیل ہے جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہار یقینی اور میری جیت ہوگی۔ لوگ کہکا لگا کر ہنسنے لگے۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی کے بعد اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمدردی کو آزمائیں گے۔ امیہ بن خلف کا یہ کہکا کسی بدروح کی بے ہنگ و چکار و پکار کے انداز میں گرجتا رہا۔ گرم گرم ریت پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھونا جا رہا تھا، پتھروں کے اوپر گھسیٹا جا رہا تھا، کوڑے پڑ رہے تھے۔ آہد آہد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آواز سنی تو تیزی سے چپے، جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت کی تمام ٹیسیں، تمام درد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب میں اتر آئے ہوں۔ وہ سچ مچ تڑپ اٹھے۔ اس غریب کے سلسلے میں تجھے خدا کا ڈر نہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت زر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس تمام دکھ کی ذمہ داری تم لوگوں پر ہے۔ امیہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم نے ہی اس کو بگاڑا اور پھر اس حالت زر تک پہنچنے پر مجبور کیا ہے۔ بتاؤ اسے خریدتے ہو؟ بولو۔ ہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں ہر قیمت پر تیار ہوں۔ کیا قیمت ہوگی؟ امیہ نے عجیب نظروں سے دیکھا۔ قسطاس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کا نام پیش کیا۔ میرے مضبوط قوی غلام قسطاس کے بدلے اس کے کفر سے میں بیزار ہوں، اور تم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان سے بیزار ہو۔
مجھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، تمہیں ایک استاد سے محبت ہونی چاہیے۔ ایک غلام سے محبت کرنے کی بات سنتے ہی امیہ بن خلف نے منہ بنایا، کچھ سوچا اور پھر بولا، منظور ہے لیکن پھر ہی کہکا مارا نہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، اس کی آنکھوں میں شیطانیت گونج رہی تھی، کستاد ہی نہیں اس کی بیوی بھی دینا ہوگی، مجھے منظور ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کہا۔ اس نے کہکا مارتے ہوئے ساری گفتگو پر پانی پھیرتے ہوئے کہا، کستاد اور اس کی بیوی کے ساتھ اس کی بیٹی بھی لوں گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر کہا، چلو دی۔ لیکن اس بار بھی امیہ بن خلف کا ہولناک کہکا بلند ہوا، میں خدا کی قسم کستاد اس کی بیوی اس کی بیٹی کے ساتھ 200 دینار بھی لوں گا۔ بولو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خریدتے ہو؟ شرم کا شرم، بار بار زبان بدلنے کی شرارت سے بیزار آ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لا تو اسی کی قسم، امیہ نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، آخری قیمت پر بات طے شدہ سمجھو۔ چلو او کافر، مجھے یہ بھی منظور ہے۔ مسلمان بھائی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی غم خواری سے سرشار حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سینہ تان کر کہا، سودا ختم۔ ایک عظیم آزمائش میں دونوں مومن کھڑے اترے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی جان اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی مال پر سے طوفانی آزمائش پوری طرح سے گزری اور دونوں فاتحانہ نکلے، فقط اس لیے کہ اللہ دونوں کو ان کے مال و جان سے پیار کرتا تھا۔